اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدیہ رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا وإذا قیل لهم السجود وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السُّجُودُ لِلرَّحْمَنِ وَقَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کا 5واں رکوع اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا۔ سورہ فرقان مسلسل ہم سن رہے ہیں اور اس میں طرح طرح کے مضامین گزر رہے ہیں، اور آپ لوگ بڑے سنجیدگانہ طور پر سن رہے ہیں اور سمجھنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو سمجھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی سب کی مغفرت فرمائے، کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی۔ عرض کرتا ہوں اس کا خلاصہ، ایک بات دھیان رکھیے گا کہ ہم سب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ فائنل ہے یہ بات۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کا تقاضا بھی کچھ ہم سے ہے، اور وہ چاہتا ہے
کہ ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر اپنی پیشانی کو جھکا دیں. بس ایک ہی مقصد ہے اس کا، اور اسی لیے ہم کو دنیا میں بھیجا، اور ہمارے لیے آزمائش ہے، کیا امیر اور کیا غریب. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے ہم کو پیدا کیا ہے تو یہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اس کی یہ جو دنیا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اب ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کو مانو تو کیوں مانو. یہ بڑے پوائنٹ کی بات یاد رکھو، اور یہیں سے پھر درس سنو تو بہت مزہ آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے منوانے کے لیے دلیل دیتا ہے کہ یہ دلیل ہے اس لیے تم مجھ کو مانو، یا ایسا کوئی اور ہے تمہاری دنیا میں اس کو مان لو، اللہ کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں، مگر تم کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا. الل ٹپ نہیں یہ بھی ہے نہ وہ بھی ہے. نام میں نہیں لیتا کسی کے، آدمی اشاروں میں سمجھے. تو کوئی ایسی بات پیش کر سکے یا کوئی ایسا کارنامہ اس نے کیا ہو تو جاؤ اس کی بندگی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے ابھی یہاں سے اس کو ذرا غور کرو. ایسا کوئی کر سکتا ہے یا کسی نے کیا یا کر سکے گا؟ تمہاری عقل کہتی ہے تو بات کرو. اب یہ درس سنیے گا انشاءاللہ. حالانکہ یہ 16 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ بڑا رکوع ہے یہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تری الی ربک کیف مد الظل. دیکھیے گا کیا ہے علم تری، کیا تم نے دیکھا نہیں الی ربک، تمہارے رب کی طرف، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب کی طرف، کیف کیسے، مد الظل کہ دراز کرتا ہے پھیلاتا ہے سائے. اب بتائیے اتنی باریکی کی بات ہے، یہ 24 گھنٹے لوگوں کے ساتھ عمل ہو رہا ہے مگر انسان ہے کہ غور کرنے کو راضی نہیں. اور پھر کیا ایک عام سی بات ہے، لوگ اٹھ رہے کھا رہے پی رہے، کیا سایہ اور کیا خود کا ہوش نہیں ہے. تو غور فرمانے کی بات ہے، اللہ کیسی باریکی بیان فرماتا ہے کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے سایہ دراز کیے ہوئے کیسے پھیلاتا ہے غیر محسوس طریقے سے. ہم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد میں گھر سے نکلتے تو ہمارے ساتھ ساتھ سایہ بھی چلتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا. اب سایہ تو چل رہا ہے بالکل، مگر انسان جو ہے تو کبھی اپنے سایہ کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ اس پہ کوئی پیر رکھ رہا ہے یا وہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہو رہا ہے. وہ چل رہا ہے، مسلسل اس کا کام ہو رہا ہے. اب جب صبح سے سایہ اللہ تعالیٰ آہستہ 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 دراز کرتا ہے، پھیلاتا ہے نا، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر دوپہر کے ٹائم پہ کیسا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مثال دے کے فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہم نے سایہ لگایا ہے، تمہارا یہ سایہ لگایا ہے تمہارا، تو اس پر تم نے کبھی غور کیا؟ اچھا پھر ایک بات اور سنیے گا، اس دنیا میں جتنے بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں، اور سب کو چاہے کوئی بھی ہو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں. اور پھر ایک بات الگ ہے کہ میں تم نے سب میں یہاں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں اور باہر نکل کر کچھ ایسی باتیں، بہت سننے کا پوائنٹ ہے، ایسی باتیں میں کر دوں تو پھر تو آٹومیٹک پوری دنیا میری مرید ہو جائے گی، سب میرے جو ہے تو پرستار ہو جائیں گے. ہو گئے کہ نہیں؟ ارے یار یہ کمال. یہ جو سائے کی گفتگو چلتی ہے بازار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے نہیں ہے، تھا نہیں تھا،
اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر ایسی بات ہو جاتی مکہ میں، عقل رکھتا ہے کہ نہیں انسان؟ قرآن تو اپیل کرتا ہے عقل کو. کس کو؟ عقل کو اپیل کرتا ہے کہ اگر ایسی بات ہو جاتی ہے اور سایہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ مکہ کے لوگ تو ہم پرس، جو وہ بت جنہوں نے کچھ کیا نہیں اس کے آگے دھڑا دھڑ جھک رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں نہیں جھکتے کہ آؤ بتاؤ؟ صحابہ بھی بولتے نا، چاروں خلیفہ بولتے نا آگے پیش ہو کے، آؤ دیکھو ہے کیا سایہ، ہم سب کا تو ہے. تو پھر ماننے میں کیا رہ جاتا؟ اگر انسان کے پاس عقل ہونا تو اس بات سے ہی غور کرے کہ سایہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو پھر لوگوں کو تو ایک کرشمہ جب ہی سامنے ہی دکھتا نا. عقل ہے کہ نہیں تم میں؟ بہت پوائنٹڈ بات ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے سائے کو دراز کیا، پھیلا دیا. اوکے، ایک بات یہ کلیئر ہو گئی. اب قرآن کے سامنے لوگ آئیں گے نہیں تو بغیر دلیل کے کچھ بھی انڈرسٹینڈ جو ان کے دل میں آیا وہی دین ہو جائے گا، اور جس کو وہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں. ہر چیز لمٹ میں رہے، اور اللہ کی کوئی لمٹ نہیں، لا محدود ہے، باقی سب محدود ہے جی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلَهُ، تو البتہ اس کو بنا دیتے ساکینہ، ساکن ٹھہرا دیتے، اپنی جگہ پر کھڑا کر دیتے اس کو. اب دیکھیے گا اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، سائے کو پھیلا رہا ہے. کہنے والے کچھ بھی کہہ سکتے، مگر دیکھو نا ایسا کر کے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتے ہم لَجَعَلَهُ، تو اس کو البتہ ساکنہ، ساکن کر دیتے، اس کو کیا کر دیتے؟ کھڑا کر دیتے. اب اگر یہ جو سایہ ہے ایک جگہ پہ ٹھہر جائے تو یہ انسان جو ہے نا 35 ڈگری پر زندہ ہے. اگر اس کو کھڑا کر دیتا کوئی بھی ٹائم میں تو ایک ہی جیسی وہ ریز میں رہتا، تو کیا حال ہوتا ہے انسان؟ پھر جینا محال ہوتا تھا، اس کو جی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا کیا کہ ہم چاہتے تو اس کو ٹھہرا دیتے تھے، مگر سایہ تو چلتے ہی رہتا ہے نا. اللہ اس کو پھیلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر کیا بنایا؟ شمس کو دلیل. دلیل عربی زبان میں آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو دلیل کہتے ہیں وہ جو جہاز ہوتا ہے نا پانی میں، ہوڑی جہاز ہے نا، فیری، تو اس کے سامنے جو وہ ہینڈل رہتا ہے جس سے اس کا ڈرائیور لڑتا ہے ادھر، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ دلیل. یعنی وہ رہنما ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے کہاں لے جانا ہے جہاز کو. تو اسی طرح سے وہ دلیل ہے. اور سورج کو کیا کیا اللہ نے؟ دلیل بنایا. سورج، یہ جتنے بھی سیارے ہیں جو نظام شمسی کا محور ہے، یہ سب سورج کی رہنمائی میں اس کے پیچھے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ. ایسا کام کوئی کر سکتا ہے، بڑی سنجیدگی سے سنیے گا یہ درس، اور ویسے آپ سن رہے ہیں. تو ایسا کام کوئی کر سکتا ہے تو جاؤ اس کو تم خدا مان لو، اس کے آگے سر جھکا دو. ایسا کوئی کرے تو، اور نہیں کرے تو پھر سیدھی سی بات ہے، اس کو بولو ایسا کوئی کر کے بتا. کوئی سائے کو دراز کر دے، کوئی اس کو ساکن کر دے، سورج کو دلیل بنا دے، رہنما بنا دے. اور سارا جو لشکر ہے نظام شمسی کا، آپ لوگ تو فلکیات کے تھوڑے بہت ماہر ہیں، تو وہ سارا جو نظام ہے سورج کے پیچھے چل رہا ہے، آگے سورج اس کا رہنما ہے. یہ قرآن فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
सुम्मा कबज़नाहु इलैना कब्ज़न यसीरा, फिर हम उस पर कब्जा कर लेते हैं। कैसा करते, उसको समेट लेते हैं अपनी तरफ। अब जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, अल्लाह ताला जो साया बढ़ रहा था उसको अब कैसे करता, गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा कोई कर सके तो जाओ, बेशक उसको खुदा मान लो, उसके आगे सर झुका दो, मगर ऐसा कोई कर नहीं सकता, ना आज तक किसी ने किया। कब्ज़ा यसीरा, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह समेट लेता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, सुन रहे एक एक पॉइंट, अल्लाह ने अपनी बर्तरी साबित की। ऐसा ही नहीं बोलता अल्लाह ताला के मुझको यूं भी तुम सब मान लो। अल्लाह ताला ने अपनी बर्तरी साबित की और कर रहा है, और ऐसा कोई करके बताए, ये चैलेंज भी है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लिबासन व नौमा सुबातन व जअला नहारा नुशूरा। अब देखिएगा, एक एक लफ्ज़ पे गौर फरमाइएगा आप लोग। अल्लाह ताला फरमाता है वहुवल्लज़ी, मैं ऐसा तर्जुमा करता हूँ इसका, वो जो सब बोल देते वही असली है, कोई नहीं है जी ऐसा। सबके तर्जुमे देखो, वहुवल्लज़ी, जितनी मैं अरबी में जाने की गहराई में कोशिश करता हूँ तो अल्लाह मुझको डालता है मेरी समझ में, दिमाग में। तो वहुवल्लज़ी, वही हस्ती है, और एक ही हस्ती है ना, तो ये तर्जुमा अल्लाह ने मुझको समझाया। वहुवल्लज़ी, वही हस्ती है, जअला लकुमुल लैला, जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को। जब जबर लगेगा आखिर में तो काकी को बन जाता है। थोड़ा ये भी चलते रहे तो मजा आता है, सीखना सिखाना भी। दर्स तो हो ही रहा अल्लाह के फजल से। एक एक नुकूत आप देखिएगा, एक एक नुक्ते को आप गौर फरमाइएगा। तो अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला, वही हस्ती है जिसने तुम्हारे लिए रात को लिबासा, लिबास बनाया। और लिबास के माने ये हमारे जिस्म और ये कपड़ा जो हाइल है, इसको क्या बोलते हैं, पर्दा। देखिए ना कैसी आयतें अल्लाह ताला ने फरमा। तो रात जो है ना वो पर्दा है, मगर ज्यादातर मुसलमानों को रात में जागना, खेलना, कूदना, तमाशेबाजी करना, और या नौकरी धंधा तो है ही नहीं, वो है भी तो बहुत कम है। तो ये मटर गश्तियों में लगे रहना, रात पास हो गई। अल्लाह ने इसको फरमाया ये तुम्हारे लिए रात जो है तो क्या है, पर्दा है। और पर्दे के साथ साथ और क्या है, वो नौमा, सोने का टाइम है ना, रात में सोने के लिए बनाए। वन नौमा सुबाता, राहत है, आराम है तुम्हारे लिए। रात क्या है, आराम की चीज है। देखो तुमको आराम आ जाएगा, तुम जाग जाग के कितना जागोगे, 24 घंटे 36 घंटे, उसके बाद खुद ही विकेट गिरना लग जाएगी आदमी की, खुद ही भाग जाएगा या गिर जाएगा वहीं। तो रात तुम्हारे लिए क्या है, राहत है, सुकून बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर वजअलन नहारा नुशूरा, और फिर दिन को नुशूरा, उठने का वक्त। रात में जब सोओगे तो फिर उठोगे क्या नहीं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह के नाम से हम सोते, अल्लाह के नाम से जागते। तो जब हम उठेंगे तो उसको क्या बनाया अल्लाह ने, उठने का वक्त। आंखें मलते हुए आदमी, अरे भाई सवेरे हो गए थे, बदबख्त है वो जो नमाज छोड़ देते। और जब मुसलमानों से खास करके अपील कर रहा हूँ, फजर जाने दो, अल्लाह पूछेगा, पूछने दो। सब ऐसे ही मनता चल रही है। जिस दिन पूछेगा हालत बुरी हो जाएगी। ये जबानी खेल नहीं हो रहा है, ये अल्लाह की आयतें हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको उठने का वक्त बनाया, किसको, दिन को। तो उठो भाई, अभी गफलत छोड़ो, अल्लाह का नाम लो, नमाजें पढ़ो, फिर अपने काम धंधे से लग जाओ। और फिर वहुवल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुशरम,
बैन यदैहि रहमतिही, क्या आयत है? वही हस्ती है जिसने हवा को भेजा अपनी रहमत के आगे। जब उसकी रहमत, ठंडक, तसल्ली हवा आती तो लगता हा सुभान अल्लाह, क्या मजा आ रहा है, क्या राहत मिल रही। ये जब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ये भेजता है। हवा अल्लाह की रहमत है और उसके आगे भेजता है हवा की अपनी रहमत, फिर वो चलते रहती है और फिर इंसान को बड़ी मसरत मिलती है। अगर एक ही जैसा मौसम रह जाए तो क्या हो जाएगा भैया? हालत खराब हो जाएगी। अभी ये गर्मी चल रही है, अगर ये रह जाए तो लोगों को, जिसको सहूलत अल्लाह ने दी, अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करें। वरना आप गलियों में जाएं, झोपड़ों में जाएं, किस तरह से हमारी माँ बहनें और इंसान भाई लोग रह रहे हैं, हम खुद अंदाजा करते हैं। तो जिनको सहूलत है वो ज्यादा शुक्र करे और जिनको ऐसी हालत है वो ज्यादा सब्र करे। दोनों में इम्तिहान है कि राहत है तो मौज मजे, बस किसी को फिर देखना नहीं और कुछ समझना नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, अब देखिएगा ये सब इतने काम जो अल्लाह ने चैलेंज के तौर पर दिया है, कोई कर सकता है क्या? अगर किसी ने किया तो कितने ही धर्म ग्रंथ है, उनके धर्म गुरु सब मिलके ये बातें पहुंच नहीं रही है यार। पहुंचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कैसा पहुंचा रहे क्या मालूम। सब हम देखते हैं टीवी पे, बड़े बड़े मौलाना फेल है जी कुरान बताने में। बाकी तो ऐसी ऐसी बातें लप्पन छप्पन हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बताए जो अल्लाह बता रहे हैं और वो कुरान के सिवा तुमको मिल नहीं सकता कई बार। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि वही हस्ती है जो हवाएं भेजता है अपनी रहमत की उसके आगे, खुशखबरी देने वाली। वअंज़लना मिनस समाई मान तहूरा। अब देखिएगा ये सब बताते हुए फिर अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ी जरूरत इंसान को क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो जल है तो कल है, जल है तो कल है। तो पानी की अशद जरूरत है। अगर पानी ना मिले तो आदमी खुद अपने ताफुन से जिस्म की बदबू से मर जाए। एक दिन चलो ठीक है, 2 दिन ठीक है, जुम्मा के जुम्मा ठीक है, अब उसके बाद तू नहीं नहाएगा तो तेरा क्या हाल होगा? इंसान तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चांद पे पहुंच रहा है ना, मरीज पे पहुंच रहा है, तेरा क्या हाल होगा 8 दिन के बाद? ताफुन से तू खुद ही मर जाएगा, किसी के मारने की जरूरत नहीं। फिर कपड़े कहाँ धोएगा और दूसरे काम क्या करेगा? पानी के बगैर कैसा चलेगा? तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है वो अनज़लना, और हमने उतारा क्या चीज? मिनस समाई। अब देखिएगा क्या लफ्ज है, क्या मोती में फिरे हुए कि वो अनज़लना, और हमने उतारा क्या चीज? नहीं, अनज़लना आसमान से पानी नीचे से आता है कि ऊपर से आता है? ये सब प्रैक्टिकल अल्लाह दिखा रहा है कि मैं दावा कर रहा हूं, दलील भी दे रहा हूं, तुम देखो ऐसा होता है क्या नहीं। अब ये बारिश हो रही है, पानी उतर रहा है आसमान से, और फिर पानी भी कैसा? तहूरा। कैसा पानी? क्या एक एक लफ्ज देखिएगा कुरान का यार, ऐसा मार्केट में आ जाए, कुछ ऐसे साथी अल्लाह भेज दे जो अपने जान माल तन मन धन लगा दे तेरी राह में, और ये रोड पर कुरान जो है ना शुरू होना हो जाए शुरू, इंशाअल्लाह घर घर में आवाज जाएगी, औरतें निकल पड़ेगी। मगर हम अपने कुलिया में गुड़ फोड़ रहे हैं बैठ के, 2 साल हो गए। कुछ साथी आते हैं तो कुछ लेट लतीफ आते हैं, कुछ 1 हफ्ता आते हैं तो 4 हफ्ते गुल हो जाते हैं, फिर पकड़ के बुलाने जाते हैं सब लोग। कोई लेट आना छोड़ता ही नहीं,
मजबूरियां काम तो सबको लगे रहती, अब भी आ रहा हूं ना, अब भी गया था ना, वहां गया था, वो सबको लगी, बाकी जो आने वाले उनको नहीं लगी। वो कुछ भी हो जाए आना ही उनको है, गलत है क्या? तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है वो अंज़लना मिनस समाई मान, और हमने उतारा आसमान से पानी को, वैसे जबर लगा ना कोका की, तो पानी हमने आसमान से उतारा। और कैसा पानी? पाक पानी, तहुरा। देखिएगा पानी जब बरसता है ना, कुछ उसमें आमेजिश नहीं होती, न कीड़े न गंदगी न कुछ भी नहीं, ऐसे ही तुम पानी लेके पी सकते चुल्लू में। ऐसा पाक पानी अल्लाह फरमाता है, एकदम प्योरिटी, एकदम प्यूरिफिकेशन, एकदम पाक साफ पानी अल्लाह ने आसमान से उतारा है। अब है अंधो, तुमको नहीं दिखता, ये पानी से सब जिंदगी चल रही है, और तुम किस किस के आगे सर झुका रहे हो? कौन सा ऐसा बड़ा हो गया 30 मार का? यार मेरी समझ में नहीं आता, क्या अल्लाह तुमको समझ में नहीं आता? मगर ये इसके तरफ आएंगे ना, तो ये जो सुन रहे हैं ना, ये कैसा पागल है कि मैं बोलने वाला पागल, ये तो कलाम रब्बानी है। इसको अगर हम नहीं सुन के समझे तो फिर क्या समझा हमने? तो अल्लाह फरमाता है कि हमने आसमान से पानी बरसाया, और वो भी कैसा? पाक। ली नुहिया बिही बलदम मैतन, और क्या फरमाता अल्लाह? ताकि हम जिंदा करें बिही, इसके जरिए से, मुर्दा शहर को, बंजर जमीन को। तुम चले जाओ गांव में, जाकर देखो, वहां पर कई जमीन तुमको ऐसी मिलेगी, बंजर ऐसा मुंह फाड़ दी जमीन में, पानी मांग रही। रेगिस्तान में चले जाओ, चिलचिलाती धूप में, ऐसा जमीन पानी मांगेगी, है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह पैदा किया अल्लाह ने जहां मुश्किल ही पानी हाथ में आता है, और हमको पानी की कदर नहीं। ये पानी को देखकर इंसान ईमान ले आओ। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम मुर्दा जमीन को, बंजर जमीन को, उससे भी, उसके जरिए से जिला बख्शते हैं। वो नुस्कियहू मिम्मा खलकना, और हम पिलाते हैं उसी से जिसे हमने पैदा किया। अब सारी मखलूक, इंसान, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, 30 मार का जो है ना, रीछ, भालू, शेर, अभी पानी नहीं मिलने लगे ना तो हाथने लगते शेर भी। अभी देखो पानी पानी करते, ढूंढते, तलाश करते, क्या बड़ा दरिंदा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है लिनुहिया बिही बलदम मैता वो नुस्कियहू मिम्मा खलकना, कि जिनको हमने पैदा किया है उसको हम पिलाते हैं। अनआमम व अनासिया कसीरा, मवेशी, 4 चौपाए, कैटल्स, ये जितने भी है इनको हम क्या कहें? पानी पिलाते हैं। प्रैक्टिकल बात है, देखो सब पानी पीते हैं क्या? ऐ मौला तू ही सबका पालनहार, जितने सब है तुझी से रोजी पाते, तेरा ही पानी पीते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है वो अनासिया कसीरा, और बहुत ढेर सारे आदमी हैं, आज तो कई करोड़ है इस पूरी दुनिया में, ये सब पी रहे के नहीं पाए, तो इसको पिलाता कौन? अब ये सब भी बताएंगे लोगों को, क्या हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान, क्या ये हमारे वाले, इन सब पे अगर बोलेंगे गौर कर, और अगर मैं उल्टे गिराने लगूंगा ना मौजूद, तो अभी सब मजमा और कसाई बड़ा है तो मेरे को मारने लगेगा, ये सब ईमान ले आएंगे। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है वलकद सर्रफनाहु बैनहुम लियज़क्करू, और सर्रफना, हम सर्फ करते, तकसीम करते। अल्लाह तबारक तआला फरमाते कि हम तकसीम करते हैं बैनहुम, उनके दरमियान। किसके दरमियान?
وہ جو ملحد ہے اللہ کو نہ ماننے والے ایک ہی لفظ اور جو ماننے والے ان سب کے درمیان ہم تقسیم کرتے. اللہ ایسا تھوڑی تعصب کرتا ہے کہ یہ کافر ہے جھک رہا نہیں اس کو پانی مت دو اس کا کھانا بند کر دو. یہاں تو گورنمنٹ ذرا سی ہو گئی ان کی تو مار ڈالو مسلمانوں کو جی نہیں مت دو. مسلمانوں کے ہاتھ میں راج پاٹ آ گیا تو مار ڈالو ہندوؤں کو. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تقسیم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے درمیان. یا ادھر آ جاؤ مخلوق کی طرف تو وہ جو بے زبان جانور ہے جو درندے ہیں 30 بارکھا ہے وہ سب میں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے پانی کو. یہ اس کی شان ہے اس کی قدرت ہے یہ اس کا بیان ہے. پھر اللہ نے فرمایا بینہم لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑے تاکہ وہ نصیحت قبول کہ اللہ ہے یار اب تو مان لو. بات نہیں پہنچ رہی ہے یہ قرآن کی بیچ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ قرآن گھروں سے دور رکھا ہوا ہے الماریوں. مدرسوں سے قرآن دور ہے. مدرسوں میں وہ عارف سر مدرسوں میں منطق پڑھائی جا رہی ہے. کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ گلستہ گوستہ پڑھائی جا رہی ہے. کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ اقبال پڑھایا جا رہا ہے غالب پڑھایا جا رہا ہے. مدرسوں میں نہیں ہے قرآن. جزاک اللہ. تو قرآن نہیں پڑھایا جا رہا ہے ورنہ اگر قرآن پڑھایا جاتا یہ مدرسوں میں بھی تو یہ جو ٹین مل رہی ہے نا تو وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جب وہ معاملہ آتا ہے قرآن کدھر ہے مدرسوں میں آپ تو دیکھتے پھرتے کئی پڑھا دیے الف ب ت سے ہل ہل کے قرآن سکھا دیے چلو جاؤ بیٹھے. یہی ہو رہا ہے. بڑے لیول پر منطق چھوٹے لیول پر الف ب ت ہو گیا پورا سب کا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. فَأَبَى پھر انہوں نے قبول نہیں کیا. فَأَبَى اس کے معنی پھر انہوں نے انکار کر دیا. انکار کر دیا انہوں نے. کیا ہے؟ اکثر لوگوں نے اکثر الناس اکثر لوگوں نے اس کو نہیں مانا. الا کفورا سوائے ناشکری کے. بس ناشکری ہے. کھا رہے اللہ کا نام لے رہے دوسروں کے پی رہے اللہ کا ڈھول بجا رہے دوسرے کے نام کے ہوائیں لے رہے سورج کی روشنی لے رہے مزے لے رہے سب اللہ کے. اور نام کس کس کا؟ راستوں پر اس نے کیا اس نے کیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا کچھ نہیں. نہ کوئی کرے گا کوئی کچھ سوائے اللہ کے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سوائے ناشکری کے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا البتہ ہم بھیج دیتے فی کلی ہر ایک بستی گاؤں میں کیا کر دیتے نذیرہ ایک ڈرانے والا. بستی کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایک گاؤں. ابھی جیسے یہ قریشوں کی بستی قریش نگر ادھر دیکھو تو نہرو نگر ادھر دیکھو تو چونا بھٹی یہ سب بستیاں ہیں. کیا ہے یہ؟ تو پھر اللہ چاہتا تو بولتا کیا ہے کہ ہم ایک ایک کسائے والے میں ایک بھیج دیتے ڈرانے والا رسول نبی اور دوسرا کام بھیج دیتے نہرو نگر میں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قریے میں کوئی نہ کوئی اس وقت آبادی کم تھی یار تو جتنی آبادی تھی اس کے حیثیت سے ضرورت سے یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا کر بھیجا ایک ایک ڈرانے والا. تو اللہ فرماتا اگر ہم چاہتے تو کیا کرتے ہر ایک گاؤں میں بستی میں قریے میں ایک ڈرانے والا بھیجتے.
فلا تطیع کافرین وہ کیا آیت آ گئی. ابھی بولنے کو ڈر لگ رہا ہے بھائی انڈیا میں تو کہ اگر بول دے یا خبر دے دے جیسا بہت سنے غور سے تو سب سے پہلے میرے کو ڈنڈے دیتے ہو. چل مذاق نہیں ہے قرآن بتانا. اب سنیے گا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. فلا تطیع الکافرین، اور تم کہا نہ مانو کافروں کا. کہا نہیں مانو، یا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے مگر ہم تو مان رہے ہیں. جو یہ بول رہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ مانو وہ مانو، ہاں صاحب ادھر بیٹھو، ہاں صاحب ادھر سے نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو، وہ پہاڑ چھوڑ دو، سب ان کا ہے. یہ دیکھو میں اشاروں میں بات کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تطیع الکافرین، اور تم اطاعت نہ کرو کافروں. کہا مت مانو کافروں کا. وہ جاہدہم، اور تم جہاد کرو. ہوا نکل جائے گی، بولنا آسان ہے، اور اللہ ایسا وقت آئے تو تو ہی پار لگا دینا میرے نام. تیری راہ میں ہم سب کو شہیدی کی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تطیع الکافرین، کافروں کی بات نہ مانو. وہ جاہد ہوں، اور ان کے ساتھ جو ہے تو ایفرٹس کرو، جہاد کرو، کوشش کرو. بھی ضمیر استعمال کیا اللہ نے. کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ. تم کون سا دین بتا رہے جی؟ ابھی بولو تو اہل حدیث بھاگ جائیں گا. کس کس کو پکڑنا یار، کس کس کو پکڑنا؟ ابھی بولو تو ادھر سے ارے ولیوں کو بول دیا، وہ بھاگ جائیں گا. ابھی کس کس کے ساتھ کیسا قرآن بیان کروں یار؟ تو اللہ نے فرمایا اور تم کافروں کی بات نہ مانو. وہ جاہد ہوں بھی، اس قرآن کے ساتھ تم جہاد کرو. جو بھی بات ہو نا یار، یہ دلیل ہے. تیرے پاس کیا دلیل ہے قرآن کی؟ کچھ بھی الگ تک پھینک رہا ہے تو. اتنے حوالے دیا اللہ تعالیٰ نے تیرا، کوئی کر کے بتاؤ. تو ہم سب مسلمانوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ جس کو نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اور تیری جنت الفردوس عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جاہد ہم بھی، اس قرآن سے جہاد کرو. پھر فرمایا جہادن کبیرا، بڑا جہاد. کیا ہے بڑا جہاد؟ سب سمجھتے ہیں فائٹنگ تلوار سے، پھر تبلیغ سے، قرآن سے سمجھا کر سب کچھ کرو، مگر کس کے ذریعے سے کرو؟ یہ کدھر ہو رہا ہے بتا دو بھائی. کون سا مدرسہ سکھا رہا ہے؟ یہ کون سا مدرسہ سکھا رہا ہے؟ بولو تو ابھی چٹکے لگیں گے، پھر ہم سب کو بولے یار یہ تو وابڑے لابڑے بدعقیدے کو چھوڑو. یہ حال ہوتا ہے. پھر 4-4 6-6 ورس لوگ بولو جاتے. اس کو بولیں گے قرآن کے شہدائی اگر جمع ہو گے نا، سبق پھر پڑھ. کائے کا؟ صداقت کا، پھر شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر اے مسلمانوں تم کو آگے رہنا ہے تو تم کو یہ سب کرنا پڑے گا. سچائی کی عدالت لگانا پڑے گا، شجاعت بہادری دکھانا پڑے گا. یا تو چوکی کے لیے ساتھیوں کو بلاؤ، تو جا میں آ رہا ہوں، میں نہیں آتا، سب میں مٹھا کھا کے جنت میں جاؤں گا. وہ سب برا نہ مانے یار. ارے تھوڑا تو ہمت دکھاؤ یار. گئے نہ جانے والے، کیا مار ڈالا انہوں نے؟ الٹا اللہ نے عزت دیا ہے، تم اچھا کام کر رہے جاؤ. کیسا جہاد قرآن سے کریں گے؟ مٹھا مٹھا سنیں گے، مٹھے مٹھے چلے جائیں گے. بولے تو جاؤ اب ہم آئیں گے. اب لوگ کیا کر لیں گے نہیں آئیں گے تو؟
بہت سمجھنے کی بات ہے، اور اللہ ہم کو توفیق و ہدایت دے۔ ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے کہ هو الذی مرج البحرین، پھر دکھا رہا اللہ اپنا جلوہ اور طاقت، اور مثال دے کے سمجھا رہا۔ کہیں چھوڑا اللہ نے تو یا بتا دو نا یار تمہارا کون سا کیا ہے، کس نے کیا کیا، خالی تم ڈھول بجا رہے، یہاں سے جلوس نکالیں گے، وہاں سے یاترا نکالیں گے۔ اب کیا ہوگا یہ جلوس اور یاترا سے، سوائے تمہارے آپس میں لڑ کے مرنے اور سر کٹنے کے، اور ملک کی ترقی کو روکنے سے، اپنے ہی ملک کی اپنی عمارتیں جلانا، گاڑیاں جلا دینا، پراپرٹیز جما دینا، اس سے کیا ہونے والا ہے تمہاری یاترا اور جلوس سے؟ یہی ہو رہا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہستی ہے جس نے مرج البحرین، ملا دیا دو دریاؤں کو۔ دریا تو سب ہے، پھر اس میں دو دریاؤں کا ذکر اللہ فرماتا ہے وہ سمندر میں، کہ ملا دیا اس نے دو دریاؤں کو۔ ھذا عذب، ایک شیریں، کیسا دریا ہے؟ میٹھا، کھارے میں کیا ہے؟ میٹھا، فرات، خوشگوار، پینے میں انتہائی اچھا لگے وہ دریا کا پانی۔ اور دوسرا اسی میں جو ہے تو وہ ھذا ملح اجاج، اور ایک جو ہے کھارا تلخ ہے، تلخ، اور اجاج بد مزہ کہ اس کو پی نہیں سکو۔ اب دو دریا کو اللہ نے کیا کرا؟ ملا دیا۔ اب یہ نظارہ دیکھنا ہے نا تو یہ بحرین میں موجود ہے، جاتے ہیں فورن والے تم لوگ تو یہ بحرین میں ہے، میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے کھارے پانی کے ساتھ۔ اور اگر انڈیا میں بھی تم کو دیکھنا ہے تو کس کو معلوم ہے کہاں ہے؟ بولو یار، درس ہو رہا۔ گنگا اور دونوں دریاؤں کو تم دیکھنا، الہ آباد میں تیسری آتی ہے سرسوتی، جس کا سنگم ہوتا ہے تو ایسا کھڑے رہ کے دیکھو تو کلیئر ایک بیچ میں دھاری ہے، یہ یو پی والوں کو معلوم ہوگا۔ اور دونوں دریا باہم ایسے ایسے بہ رہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہم نے دونوں دریا باہم ملا دیے، ایک دوسرے میں وہ تجاوز نہیں کر سکتے، پائے جنہوں اس سے اپنے پروردگار کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ پھر یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج، کہ ایک پینے کے لیے میٹھا اور دوسرا تلخ ہے، کھارا ہے، بد مزہ ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور ان دونوں کے درمیان برزخ، کیا ہے برزخ؟ ایک آڑ ہے، جیسا ہم مر گئے اور ہم گئے 6 فٹ کھود کے ہم کو گاڑ دیے، اور باتیں بڑی بڑی ہو رہی کہ یہ وہ کر دیں گے، اور وہ کر، جیتے جی تو کچھ کر نہیں پائے، گئے قبر کے اندر اور مٹی ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ ہم کہاں چلے گئے؟ برزخ میں۔ دکھ رہے کیا؟ ایک آڑ ہے، اسی طرح سے ایسا پانی بہ رہا ہے۔ کسی نے انگلش پکچر آئی تھی دی 10 کمانڈمنٹس، آپ لوگ بچے ہوں گے اس وقت، اگر کسی نے دیکھا یا ابھی بھی دیکھو گے تو اس میں دو دریاؤں کو کیا فوٹوگرافی ہے یار، ایسا پھٹتے ہوئے بتایا ہے، اور پھر دونوں دریا آ کر مل جاتے، وہ ہے آڑ، اور یہ مر کر جائیں گے، وہ بھی ہے برزخ آڑ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور ہم نے بنائے ان دونوں درمیانوں کے ایک آڑ، وہ ہجرا محجورا، اور ایک مضبوط اسٹرانگ، سدرڑھ، مضبوط آڑ ہم نے بنا دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ کیا آیت ہے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہستی ہے، کیا کیا جس نے؟ خلقہ، شاباش،
وہی ہستی ہے جس نے پیدا سب کو کر دیا من المائی کائے سے. ارے یار ایک ایک لفظ سنو، ٹھہر جائے گی دنیا تمہاری، سب بول جاؤ گے اللہ کے اس میں محبت. تو اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، وہی ہستی ہے جس نے پیدا کیا کائے سے من الماء پانی سے. کس کو؟ بشر. بشر کو کس سے پیدا کیا؟ یہ بشر کیا ہے؟ انسان، آدمی. ہم کائے سے پیدا ہے؟ پانی سے پیدا ہے نا. ہم سب پانی سے پیدا کیا بشر کو. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور ہم نے بنایا اس کا نسب اور سہرا سسرال. نسب بولتے نا یار شادی کرنا تو اصل نسب دیکھ کے کرنا، ہڈی سے ہڈی ملا کے کرنا ہے نا. تو نسب جو ہے تو چلا دیا باپ کی طرف سے اللہ نے اور ماں کی طرف سے سسرال. تو پھر ادھر بیٹا پوتے اور یہ سب لائن لگا دیا، ادھر نواسے نواسی یہ سب لگا دیا سسرال. یہ سب پریکٹیکل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور وہی پانی سے آدمی بنا دیا. کیسا خلاق ہے وہ، احسن الخلاق، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے. اسی پانی سے آدمی بنا دیا، اسی پانی سے کیا کیا؟ عورت بنا دیا، اور پھر اس کا نسب کھڑا کر دیا اور اس کا سسرال بنا دیا. ایک ایک چیز بولو یہ کر کے دکھایا کہ نہیں. اور اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے اپنی خلاقی کو، اپنی قدرت کو، اپنی شان کو. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا پروردگار قدرت والا ہے. اب اپنے چیلنج کو پورا کیجیے. یہ طاقت والا جو ہے نا وہ تیرا مالک ہے اور کوئی بھی نہیں. جن کے بھی تم نام لے رہے ہو نا وہ سب نام ہی رہ گئے، دکھتے ہی نہیں. وہ کہاں؟ سب کو موت کھا گئی، سب کو موت، کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ تو پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کو بولے کہ یہ پیدا ہوا ہے. تو باقی تو سب پیدا ہوئے تو وہ غارت بھی ہوئے، مر بھی گئے. تھوڑا رب زبان میں نکل جاتی ہے کبھی، کیونکہ یہ ویدانیت کا معاملہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا پروردگار کیا ہے؟ قدرت والا ہے. قدیرہ، قدرت والا ہے. اللہ نے فرمایا وہ یعبدون. اب دیکھو سیدھے سے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اتنے حوالے دیتے ہوئے آ رہا ہے کہ تمہارا کوئی ہے کیا ایسا جو کر سکا ہو، کرنے والا ہو، کرے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وہ یعبدون، اور جس کی تم بندگی کرتے ہو، اور جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، اور جس کی تم ورشپ کرتے ہو، اور جس کی تم پرستش کرتے ہو. اللہ کیا فرماتا ہے وہ یعبدون، اور جس کی تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی تم بندگی کرتے ہو، ما لا ينفعهم، جو نہیں مدد ہے، جو نہیں نفع پہنچاتے ان کو، وہ یضرهم، اور نہ وہ نقصان کر سکتے. ارے ایسے کسی کو ایسے کو تو مانو یار کہ جو تم کو فائدہ کر دے. فائدہ تو اللہ کر رہا ہے، نام کس کے بھی ڈھکیلے جا رہے بغیر دلیل کے. لگا دیا ڈول بجا دیا، انہوں نے یہ کر دیا. کدھر کیا؟ کدھر؟ ایک بھی جھوپڑے میں سے نکل نہیں پا رہا، فلیٹ میں جانا مشکل ہو گیا. کدھر کیا؟ خالی کیا. بجا رہے ڈھول ڈفلی. چلنے دو، پھر سب آخرت میں معلوم پڑے گا ہم کو بھی اور تم کو بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا پھر وہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے اور نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہو. کان الکافر علی ربی ظہیرا. اب یہ آیت دیکھے بڑی کمال کی. وہ کان الکافر، اور کافر ہے علی ربی ہی، اپنے پروردگار کے مقابلے میں. کافر جو ہے ربی اپنے پروردگار کے خلاف.
ظہیرہ پشت پناہی کرنے والا، ظہیرہ مدد کرنے والا، ظہیرہ کے معنی مدد کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا، پیچھے سے سپورٹ دینے والا۔ تو یہ جو کافر ہے نا، اپنے مالک کے خلاف دوسروں کی مدد کرتا ہے، مارکیٹ میں کس کو چلاتا ہے؟ دوسرے کو، اس کے نام کی لائٹیں جل رہی ہیں، اللہ کے نام پر کئی لائٹیں اتنی جل، کہیں جلتی ہوتی دیکھا۔ تو یہ پشت پناہی کر رہا ہے کافر، کس کے؟ اللہ کے خلاف، اور پھر اللہ نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے گا، اللہ کا نام لے کر اللہ نے فرمایا، اس کے بعد رسول کا ذکر فرماتا ہے اللہ، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ تم اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو، ارے گمراہ ہو گئے نا رسول والے گمراہ ہو گئے۔ کون گمراہ ہو گئے؟ ذرا اپنے اوپر اب دیکھو نا، صلیب پہ لٹکا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو، حالانکہ ان کا اسٹیچو نہیں، مگر انہوں نے بنا لیا تصور میں کہ عیسیٰ کو لٹکا دیا گیا سولی پر۔ ابھی ہمارے ایک اسٹیپ کے اوپر ہے، کیا کر دیا انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ؟ اتنا بڑا ہے کہ خدا بنا دیا، اتنا چھوٹا کر دیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ ہمارے اوپر ہی ہے نا اسٹیپ، وہی قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوش خبری دینے والا۔ اور دو ہی باتیں ہیں، تیسری بات نہیں، ہر چیز جوڑے میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ ایک تو یہ کہ خوشخبری دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ اب کیسے جاؤ گے اس کی تو پوری تفصیل ہے، نانی ماں کا گھر تو نہیں۔ اور دوسرا نذیرہ، اور ڈرانے والا بنا کہ دیکھو تمہارے اعمالوں کی وجہ سے اللہ نہیں ڈالے گا، تمہارے اعمالوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ۔ یہ دو باتوں کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا اللہ تعالیٰ۔ اب اوپر عیسیٰ کو کیا بنا دیا تھا، اور یہ لوگ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، میں اپنے منہ سے کیا کہوں؟ کیا بنانا چاہ رہے تم رسول کو؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا آپ کو، خوشخبری سناؤ میرے بندوں کو اور ڈراؤ میرے بندوں۔ یہ بات سمپل تم کو سمجھ میں نہیں آتی، اور اوپر کا حوالہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ رسولوں سے تم گمراہ ہو گئے، پھر وہی نقش قدم پر تم بازار میں دیکھو تو چل رہے کیا نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک بات آگے ابھی ذہن ہے کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ تم ڈر بھی نہیں رہے ہو، اور خوشخبری میں بھی دوسروں کا حصہ تم قرار دے رہے ہو۔ یہاں تو نام لینے کی ضرورت ہے، مگر اشاروں میں ہی بولتا ہوں۔ تو تم دیکھو راستے پر بورڈ لگے رہتے کہ نہیں؟ بورڈ کیا بولتے اس کو؟ ہورڈنگ لگی رہتی ہے نا، اشتہارات لگے رہتے ہیں نا، مسلمانوں کے بھی لگے رہتے ہیں۔ آپ لوگ یار انسان نے دیکھا تو ہوگا، ہاں نہیں تو بولو یار، دیکھے نا ہورڈنگ لگے رہتی ہے، اور ہندوؤں کی بھی لگی رہتی ہے۔ ہندو تو اپنے خداؤں کا، اپنے بھگوانوں کا، اپنے ایشوروں کا پھر بھی فوٹو لگا دیتے ہورڈنگ میں۔ وہ کیا جھوٹے خدا سچے خدا، وہ بحث بات کی، وہ تو ان کی نظر میں سچے ہے نا، تو اپنے خدا کا اشتہار ہورڈنگ کا بہت پوائنٹ کی بات ہے، ہدایت، تو وہ ہورڈنگ لگا دیتے اپنے بھگوانوں کا۔ مسلمان بھی ہورڈنگ لگاتا ہے، مسلمان بھی ہورڈنگ لگاتا ہے، مگر اس پر اللہ کا نام اگر تم کو دیکھا ہو تو میرے کو بتا دو۔ اللہ کا نام نہیں ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو کھلاتا ہے، جو تم کو پلاتا ہے،
جو ہوائیں دیتا ہے، جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہر چیز عطا فرماتا ہے، اور تم ہورڈنگ پر اس کو بھول جاتے ہو، اس کا نام نہیں۔ ارے وہ گئے گزرے ان کے جھوٹے خداؤں کا وہ ہورڈنگ پہ نام تو لگا دیتے، کئی شنکر لگائے، کئی گنپتی لگائے، کئی پاروتی لگائے تو گئے گزرے لوگ ان کے جھوٹے خداؤں کا نام لگا دیتے۔ تم مسلمان ہو کے اپنے خدا کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا وہ بورڈ پر، تم دیکھ لو بورڈ تو سورہ حشر کی آیت بھی پڑھ لو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے ہم کو بھلا دیا، پھر ہم نے بھی تمہیں تمہارا وجود بھلا دیا۔ پھر اللہ اس دن اگر وہاں بولے گا کون تو اللہ، ابھی ہے کہ اللہ تو اللہ معاف کر دے، کیوں معاف کر دے؟ میں اس کا ہوں اس لیے تو معاف کر دے، کون کدھر ہے بتا؟ نہیں تم دیکھو، ارے تو نے کم بخت نالائق میرا نام لینا تھا، تو نے ہولڈنگ پر گوارا نہیں کیا تھا، تو نے مجھ کو وہاں بلا دیا تھا، آج میں تجھے بلا دیتا ہوں۔ یہ پوائنٹ آیا ہے دماغ، اللہ نے ڈالا۔ کیسی بات ہے یہ؟ اگر آدمی سوچے نا تو ابھی چھوڑ چھاڑ کے توبہ کرنا شروع کر۔ نہ ایک تو آتے قرآن سننے، نہ ہمارا کوئی جا کے ان کو بتاتا ہے، نہ کوئی مولوی بتاتا ہے، نہ اسٹیج پر بیان ہوتا ہے، نہ ہورڈنگ میں اللہ کہیں دکھتا ہے۔ اگر دکھا ہو تو میرے کو آ کے بتانا بھائی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ نقطہ ذرا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ تو اللہ بول دے گئے کہ تم نے تو مجھ کو بھول گیا تھا دنیا میں۔ کون اللہ؟ بورڈ پر بھی نہیں، ایک قلم سے لکھنا تو نے گوارا نہیں کیا، آج اتنی بڑی جنت تیرے ملے گی۔ آدمی سوچے، غور کرنے کا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ قُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے، مَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر، یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا، اللہ کا دین پھیلانا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء، سوائے اس کے کہ جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ اختیار کرے ایک منٹ اٹھے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء، سوائے اس کے کہ جو چاہے، ان یتخذ، پکڑنا، اختیار کرنا، الی ربہ سبیلا، اپنے پروردگار تک راستہ اختیار کرنا۔ جس کو بھی اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کھیتی باڑی، پیسہ ہے یہ ہو، میں نہیں مانگتا، الا سوائے اس کے کہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے مالک کا، اپنے مالک تک راستہ اختیار کرنا۔ خدا تک اب سب کوئی بھی نہیں رہے گا، سائڈ میں بہت پوائنٹ ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا، صرف خدا تک، اللہ تک جو بھی اختیار کرنا چاہے اپنے مالک کا راستہ۔ بس میں تو یہی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ان کی مدد تو اللہ کرتا تھا اور کرواتا تھا، وہ بھی آیتیں ہیں، مگر آپ خود نہیں مانتے۔ تو اس تبلیغ کو ہدف بنا کر، نشانہ بنا کر، ایک مبلغ کو نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حوصلہ دے، اور اللہ مدد کرتا ہے تو وہ کرواتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
آنکھ کے کاٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھ میں تو آ گئی تو یہ دیکھو کھڑے ہو گیا، دیکھو ابھی تو وہ دیکھا نا کھڑے ہو گئے، کیا آیت آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ توکل، کیا فرما اللہ نے؟ سب اپنی امت کو کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ اللہ تبارک تعالیٰ، وہ توکل اور تم بھروسہ کرو علی اللہ علی الحی الذی لا یموت، اس ہستی پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ توکل اور بھروسہ کر علی الحی الذی، اس ہستی پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، جسے موت نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت ہے انہیں اجزاء کا پریشہ ہونا۔ لا یموت، جسے موت کیا ہے تمہیں آج بتلاؤں میں، موت کیا ہے تمہیں آج بتلاؤں میں۔ ایک مسافر کو رستے میں نیند آ گئی، لا یموت، جسے موت نہیں۔ زندگی نادان کی ٹھوکریں کھاتی رہی، موت وہ ہے جس نے پا لیا عزم سفر، اور زندگی نادان تھی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ تو بھروسہ کر اس ہستی پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے موت فسانہ گل کا رہے گا نہ رنگ و بو باقی، فسانہ گل کا رہے گا نہ رنگ و بو باقی، ہے موت سب کو یقیناً مگر ہے تو باقی۔ اس پر بھروسہ کر جس سے موت نہیں ہے۔ اور جن کو موت آ گئی تو ان پر بھروسہ کر رہا ہے، ان سے مانگ رہا ہے۔ شاعر بھی پاگل نہیں تھے، ایسا ایسا کلام کہا انہوں نے روشنی میں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، سبح بحمدہ، اور پاکیزگی بیان کر اس کی تعریف کے ساتھ۔ تو اس کی تعریف میں لگا، ابھی میں نام لوں تو ابھی سب بگار لگے گا، مرچی لگے ہوگا نا، تو اس کی پاکیزگی بیان کر، کائے کے ساتھ؟ اس کی تعریف کے ساتھ۔ تو دوسرے کی تعریفیں میں لگا، اور پھر اللہ سے تیرے کو چاہیے بھی آخرت میں، اے اللہ مجھ کو دے دے۔ اچھا، وہ کفا بالذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھتا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی ہستی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں، only in 6 days، صرف 6 دنوں میں اللہ نے یہ سب جتنا بھی تام جام ہے یہ سب 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ متوجہ ہوا اپنی شان کے مطابق، پھر وہ متمکن ہوا اپنی شان کے مطابق، کئی ترجمے، پھر وہ جلوہ افروز ہوا اپنی شان کے مطابق، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور کائے پر؟ عرش پر۔ کیا تشریح کرے گا کوئی، کیا ترجمہ کرے گا عرش کا؟ وہ کیا چیز ہے؟ بس نام سے ہم سن لیں، کیا اس کی کس نے تشریح کیا؟ بس میں ہی نہیں ہے کس کے، عقل وہاں تک پہنچتی نہیں ہے یہ آیتوں پر جو چلے گی۔ الرحمن فسر به خبیرا، رحمان
رحم کرنے والا، فصل بھی خبیرہ، تو پوچھو اس کے متعلق کسی باخبر سے۔ رحمان کیا ہے؟ پوچھو جس کو خبر ہو اس کی۔ اے ناقدرو، تم رحمان کو کیا جانتے ہو؟ کہیں اس کا ہولڈنگ پر نام نہیں آتے، یہ تم جانتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، رحم کرنے والا، فصل بھی خبیر، تو تم پوچھو اس کے متعلق کسی جانکار سے، کسی باخبر سے، پوچھ آدم علیہ السلام سے، وہ رحمان کیا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے بنا کر کھڑا کر دیا؟ پوچھ آدم کو علیہ السلام کہ اس نے تجھ کو بغیر ماں باپ کے بنا کر دیا، تم کیا جانے بے خبر رحمان کیا ہے؟ الرحمن فاسأل بھی خبیرا، رحم کرنے والا کیا ہے؟ پوچھ کسی باخبر سے، پوچھ نوح سے علیہ السلام سے، جس نے تجھے 950 برس تک تبلیغ کی عمر، تجھے زندہ رکھا، تجھے بچا لیا، اور سب ملحدوں کو غرق کر دیا۔ پوچھ نوح سے، پوچھ۔ پھر چلا بڑا سلسلہ ہے، وقت یہاں کم، پوچھ موسیٰ سے علیہ السلام جس نے اس کی لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اس باخبر سے پوچھ، تو کیا جانے رحمان کیا ہے؟ اس نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، سانپ بھی بنایا، اژدہا بھی بنا دیا۔ پوچھ اس سے کہ لاٹھی مار کر 2 دریاؤں کو پھاڑ دیا۔ پوچھ کسی باخبر سے کہ رحمان کیا ہے؟ اس نے ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ موسیٰ کو عطا فرمایا، اس نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غارت کر دیا 2 دریا پھاڑ کر۔ پوچھ کسی باخبر سے کہ رحمان کیا ہے؟ پوچھ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تجھ کو اٹھا کر تیرے والوں نے تو سولی پر لٹکانا چاہا تھا۔ پوچھ عیسیٰ بن مریم سے، کسی باخبر سے پوچھ، اور آخر میں پوچھ جناب محمد الرسول اللہ کہ جب آپ نادار تھے، تنگ دست تھے، تو آپ کو دولت عطا فرمائے۔ پوچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسا معجزہ جس کو قرآن کہتے ہیں وہ تجھ پر اوترت نازل کیا تمہارے قلب اطہر پر۔ پوچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا؟ خود تو اللہ رب العالمین ہے۔ پوچھ کسی باخبر سے، تو کیا جانے کہ رحمان کیا ہے؟ تو جو اس کو جانتا ہے اس سے پوچھ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ یہاں پر آخری آیت اور سے سنیے گا میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، ارے وہ جو دنیا میں رحمان ہے وہ آخرت میں بھی تمہارے لیے رحیم ہے، اس سے پوچھو۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو تو تم کہیں سول والے کو کرتے، کہیں جٹا والے کو کرتے، اور ابھی اپنے والے کا نام لو تو تڑکنا شروع ہو جائے۔ کس کے آگے تم سجدے کر رہے ہو؟ سوچو میرے بھائی، یہ قرآن کریم فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کائے کی دعوت دیتا ہے؟ فکر کرو تو اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو کہتے کہ رحمان کیا ہے؟ اس نام سے واقف نہیں تو مکہ میں، تو جب قرآن نے یہ نام دیا تو کہتے کہ رحمان کیا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَإِذَا زَادَهُمْ نُفُورًا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، انسجد، کیا ہم سجدہ کریں، لما تامرون، اسے جسے تو ہم سے کہے کہ ان کو سجدہ کر. وہ زیادہ ہم نفورا، اور بڑھا دیا ان کو ان کے بدکنے نے، اور بڑھا دیا ان کو ان کی نفرت نے. یہ بات جو وہ نفرت کرتے تھے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ الٹ، نہیں اس نے میری تھالی میں کھایا، اب میں دوسری چیز لا کے اس کی تھالی میں کھاؤں. ایسی ایک بات ہے، تھوڑا اس کو پوشیدہ رکھ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن کریم، یہ سورہ فرقان کا 5واں رکوع اتنا زبردست ہے کہ سارے حوالے دے دیے اللہ تعالیٰ نے. جو جو کائنات میں ہے یہ سب اللہ نے بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمایا. اور ہم سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہے کوئی کچھ بھی، سب کو اللہ رحمان کے آگے سجدہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 5ویں رکوع کی آخری آیت میں سورہ سجدہ ہے، یعنی یہاں پر سجدہ کر لے وہ ضروری ہے، لازم ہے، اس لیے کہ سجدہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا گھمنڈ غرور سب ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کر لے. سجدے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں، یہاں کر لے، ابھی کر لے، گھر جا کے کر لے، یاد رہتا نہیں رہتا ہے، ذرا سا ٹل ہو جائے اور کر لے، یہ ایسا ہو جائے سجدہ ہو جائے گا. ذرا سا میں پھرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہو گیا سب، بعد میں یاد رہے نہیں رہے. جزاک اللہ، آپ نے یاد دلا، اللہ آپ کو جزاک. دعا کر لیتے. بسم اللہ. اور کچھ کہنا ہے کسی بات؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تبارک تعالیٰ، میرے معبود، میرے رب، جو کوئی کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی اور ہوگی، اسے معاف فرما دے. اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، ہم سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہ تیرے فضل سے تیری جنت الفردوس عطا فرما دے، اور بالخصوص اس میں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.